اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور بے پناہ درود و سلام آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پناہ عرفہ والا دربار پاک میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جیسا کہ قبلہ صاحب نے اپنے خوبصورت خطاب کے آغاز میں مبارکباد پیش کی سبحان اللہ، ان سب دوستوں کو کہ جنہوں نے خالصتاً اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر اتنی خوبصورت محفل سجائی، اور یقینی طور پہ اس وقت اس پوری ٹیم کو جنہوں نے اس محفل کو سجایا، جنہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، دل سے ساتھ دیا، کیونکہ جس دربار کے لیے سجائی گئی وہ ادھر اس کی ضرورت نہیں، وہ تو اس کو دیکھتے ہیں۔ یقینی طور پہ وہ سب بہت خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اوپر اتنا کرم کیا کہ اتنی خوبصورت محفل پاک سجی، سبحان اللہ، خوبصورت ترین بیانات، خوبصورت ترین نعتیں، اور آخر میں سبحان اللہ۔ قبلہ صاحب کے اتنے خوبصورت بیان کے بعد بیان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ ذکر کی طرف ہم چلنے لگے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، کہ ہماری ان محافل کے انعقاد کا مقصد کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، اپنے بادشاہ علیہ السلام کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامیں۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے اور آپ کو اس چیز کا خوب علم ہے کہ ہمارے رب نے بڑے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ تمہارا کوئی حال نہیں تھا، بے شک، بے شک، تم بٹے ہوئے تھے، بے شک، ماشاء اللہ، نفرتوں کا شکار تھے، بے شک، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں رکھتے تھے دل میں۔ میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس شان کے ساتھ بھیجا، سبحان اللہ، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ باہم جوڑ دیا، نفرتوں کو نکال کے محبتوں کو ڈال دیا، دوریوں کو ختم کر کے نزدیکیاں پیدا کر دی۔ اللہ، ہمارے آقا علیہ السلام اسی شان کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اسی شان کے ساتھ رونق کا فروز ہے کہ جو ہمارے رب نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، بے شک، آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، آپ نے جو کرم فرمایا، جس انداز سے آپ نے نوازا ہے، بے شک، جو آپ رونق کا فروز ہیں، جنازہ جا رہا ہے، آپ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، غلام عرض کرتے ہیں کہ یہودی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان تو ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سبحان اللہ، نجران سے عیسائیوں کا وفد آتا ہے، سبحان اللہ، ان کی عبادت کا وقت ہو جاتا ہے، واہ واہ واہ، عرض کرتے ہیں ہماری عبادت کا وقت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری مسجد حاضر ہے، تم یہاں پر اپنی عبادت کر سکتے ہو۔ اللہ، رسول کریم عالمین کے لیے رحمت، رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت۔ آپ کے دربار پاک کے ساتھ تعلق میں جو کہہ رہا ہوں نا، جوڑو، مضبوط جوڑو، تاکہ ادھر سے جب کرنٹ آتی ہے نا واہ واہ، تو پھر روشنی ہوتی ہے، سبحان اللہ، پھر اندھیرے بھاگتے ہیں، سبحان اللہ، پھر اجالے ہی اجالے ہوتے ہیں، پھر محبتیں ہی محبتیں ہوتی ہیں، پھر نفرتوں کا کسی جگہ پہ بھی کسی صورت بھی کوئی گنجائش رہ ہی نہیں سکتی، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ پھر ہم اپنے آقا علیہ السلام کے اس طرح سے تذکرے کرتے ہیں، آپ کی محبت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور جیسا کہ خوبصورت ایک بیان ہو رہا تھا، بڑے درد کی بات کی عاصم صاحب نے کہ ہم مسلمان، ہم تو نبی رحمت آقا علیہ السلام، آپ تو عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، سبحان اللہ، آپ تو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے، اللہ اکبر، آپ تو محبتوں کے فروغ کے لیے تشریف لائے، اور آپ کے غلام تو جدھر بھی گئے، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، الحمدللہ جاتے ہیں، قبلہ صاحب جاتے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں جاتے ہیں،
اور بڑے فخر سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں, بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے نبی کے پاک کے ساتھ تعلق جوڑو. مجھے قبلہ صاحب نے کئی مقامات پر اپنے آقا علیہ السلام کے, اور یہ چیزیں کھینچتی ہیں. واہ واہ سبحان اللہ اکثر انہوں نے ذکر فرمایا سبحان اللہ اس غیر مسلم جو جس نے اسلام قبول کیا, ماشاء اللہ اللہ اکبر اس سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کون سی چیز تجھے اسلام کی طرف لے گئی؟ سبحان اللہ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہا تھا. واہ واہ میں نے پڑھا کہ آپ علیہ السلام کے دربار پاک میں ایک شخص آیا, کہنے لگا میرا بچہ گم گیا ہے. واہ آپ کے دربار میں آتے تھے, آتے ہیں اور آتے رہیں گے. آپ کے دربار سے پاتے تھے, پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے. خیر عرض کی کہ بچہ گم گیا ہے. آپ علیہ السلام آگے وہ فلاں مقام پر واہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے, سبحان اللہ جا اپنے بچے کو لیا. سبحان اللہ جب وہ جانے لگا تو آپ علیہ السلام آپ نے کہا ٹھہر جائے ایک منٹ, ایک سیکنڈ رک جاؤ. آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ میرا باپ اور ماں آپ پہ قربان, حکم. سبحان اللہ آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا جب جائے گا نا تو اسے بیٹا واہ 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 کہہ کر ایک دم آگے بڑھ کر سینے سے نہ لگا لینا, خاموشی سے گھر لے جانا, پھر جتنا پیار کرنا ہے کر لینا. اس نے کہا میرا بیٹا ہے, اتنی دیر ہو گئی, آپ نے کرم فرمایا بتا دیا, سبحان اللہ اسے جب تک سینے سے نہیں لگاؤں گا مجھے ٹھنڈک ملے گی کیسے؟ آپ علیہ السلام یہ مجھے حکم فرما رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہاں جو بچے کھیل رہے ہیں ان میں کوئی یتیم ہو, اور جب تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے سینے سے لگائے تو اس کے دل میں ہوک اٹھے کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا. ایسے نبی پاک کے نام لیوا, ایسے نبی پاک کے ساتھ تعلق رکھنے والے, ایسے نبی پاک کے ساتھ محبت رکھنے والے سبحان اللہ ہم الحمدللہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام آپ کے دربار پاک سے ہمیں جو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ دلوں کو کھولو, سبحان اللہ نفرتوں کو ختم کرو, اللہ محبتوں کو عام کرو, ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرو, ایک دوسرے کو کے ساتھ. آپ علیہ السلام آپ نے تو واضح طور پہ فرمایا, آپ نے فرمایا کہ تمہارے سے کوئی تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ جن کے دربار پاک کی اصل روشنی جو یہی ہے, اور جس کو لے کر اللہ کے فضل سے دنیا کے کونے کونے میں جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے بھی, اللہ اکبر اور لوگ جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ راہ ہدایت پہ آتے بھی ہیں, اور جنہیں ہدایت نہیں ملی ہوئی ہوتی وہ بھی ہدایت پہ آ جاتے ہیں. سبحان اللہ کوشش اس عمر کی کرنی چاہیے کہ اپنے آقا علیہ السلام کے خوبصورت دربار پاک کی جو خوبصورت روشنی ہے, جو آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں آپ کریم ہیں, آپ کے دربار پاک کی آپ کا ایک فرمان مبارک آپ کے آگے رکھوں گا اور بات کو سمیٹ لوں گا. سبحان اللہ قبلہ صاحب جس مقام پہ لے جاتے ہیں ادھر بندے میں محبت بھری ہوئی ہوتی ہے, ماشاء اللہ لوہا سرخ ہوا ہوا ہوتا ہے, اس وقت یہ باتیں زیادہ سمجھ آنی چاہیے, ماشاء اللہ سب کو سمجھ آنی چاہیے, کیونکہ یہ آپ کو آپ کی محبت میں بھر دیتے ہیں, اور آپ کی محبت کا کیا تقاضا ہے, ہمیں پھر کیسے رہنا چاہیے. اس سے بہترین موقع وغیرہ بھی میں نہ بولتا, میں دیکھ رہا تھا کہ سب اس وقت عجیب کیفیت میں ہیں, ماشاء اللہ بے تو شک ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں. سبحان اللہ آپ علیہ السلام نے اپنے دستے آپ کو ایسے اٹھائے, واہ واہ سبحان اللہ ایسے اٹھانے کے بعد انگلیوں کو یوں کیا, سبحان اللہ یوں کرنے کے بعد یوں جوڑ دیا, سبحان اللہ ایسے ایسے فرمایا, پھر یوں جوڑا, ایسے کیا پھر یوں جوڑا. سبحان اللہ ایسے ہی حضرت پڑھاتے ہو نا حدیث مبارک, اسی طرح ہی کرتے ہیں نا.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جوڑنے کے بعد آپ نے اپنے غلاموں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہ کیا تم جانتے ہو میرا جنت میں یہ قرب کسے ملے گا؟ یہ قرب جیسے کہ میری انگلیاں جڑی ہوئی ہیں ایسے میرے ساتھ غلام کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کا یہ قرب مل سکتا ہے؟ آپ کا ایسا ساتھ نصیب ہو سکتا ہے؟ اے کریم آقا کرم فرمائیے، احسان فرمائیے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جسے ہم اپنا لیں تو آپ کا یہ قرب ہمیں مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ سنو، جس نے کسی یتیم کے کسی بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی کفالت کی، اس کے کام آیا، اس کے معاملات کے لیے اس کی مدد کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے بعد میں اس کے ایسے ساتھ ہوں، اس طرح اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا قیامت کے بعد جنت میں۔ میرے پیارے دوستو، ہمارا دین رحمت ہے، اس کو بچوں کو خاص طور پہ خیال رکھا کرو کہ ایسی جگہ پہ جائیں جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تقسیم ہوتی ہے، جدھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے، جدھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کو جوڑا جاتا ہے، پھر ادھر یہی پتہ چلے گا کہ میں نے مخلوق خدا کی خیر کا کام کرنا ہے، میرا رب میرے سے راضی ہوگا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مخلوق مومن نہیں، مسلمان نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ مخلوق میرے رب کا کنبہ ہے۔ تجھے مجھے خوب پتہ ہے کہ ہمارے کنبے کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے تو ہمیں وہ کتنا اچھا لگتا ہے، ہمارے بچوں سے کوئی پیار کرے وہ ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا کہ مخلوق اس کا کنبہ ہے، اس کے ساتھ جتنا اچھا برتاؤ کرو گے وہ خوش ہوگا۔ مجھے یاد آگے وہ اللہ والے کہ ان کا قاعدہ تھا، اللہ والے جن کا بھی ذکر فرما رہے تھے، اور شکل دیکھو، اللہ والوں کو کوئی پمفلٹ چھاپنے کی لوڑ نہیں ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ والا ہے ہی وہ جسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ دیکھ اللہ والے، ان کا قاعدہ تھا کہ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، اور جب روزہ کھولنے لگتے تو دروازے پہ چلے جاتے، آنکھ والے تھے، اللہ والے تھے۔ کسی بہت ہی پارسا عابد کو، زہد و تقوی سے بھرے ہوئے شخص کو پکڑ لیتے، ساتھ بٹھا کے اس کے ساتھ روزہ کھولا کرتے۔ ایک دن کھڑے ہوئے، کوئی نظر نہ آیا، واپس آئے، روزہ کھول لیا۔ اب روزہ کھولتے ہوئے جو مزہ آتا وہ نہ آئے، جو لطف ملتا تھا، روحانی سکون ملتا تھا وہ نہ آئے۔ مغرب پڑی، خالی مولی ادھر خالی ٹول دی وجہ رہن جو نا اے وجہ ہے ٹکرا مار کے۔ سنو، وہ فرماتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھی مغرب کی، مزہ نہیں آیا، وظائف کیے مزہ نہیں آیا، عشاء پڑھی مزہ نہیں آیا، رات کو کھڑا ہو گیا اللہ کے حضور مزہ نہیں آ رہا، تہجد پڑھی مزہ نہیں آیا، فجر پڑھی مزہ نہیں آ رہا، وہ خالی ایک عجیب بے چینی ہے، سکون جاتا رہا ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، یہاں تک کہ 6 مہینے گزر گئے۔ تڑپ رہا، اس طرح مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے نا، ایسے تڑپتا، سکون نہیں ہے، روزے میں بھی نہیں سکون، نماز میں بھی نہیں سکون، عبادات میں سکون مل ہی نہیں رہا۔ ایک دن کہنے نے میں بس کھڑا ہو گیا، میں رویا، تڑپ کے رویا اپنے رب کے حضور، غلطی تو ہوئی ہے کوئی، یقینی طور پہ میری کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہی کر بیٹھا ہوں، کرم فرما، بس اس سے زیادہ تیری جدائی برداشت نہیں ہے۔ تیرے حضور جو حاضری میں حضوری ملتی تھی وہ نہیں مل رہی، مزہ نہیں آ رہا، معاف کر دے اور بتا بھی دے تاکہ آگے سے محتاط بھی ہو جاؤں۔
अल्लाह अकबर अल्लाह करीम ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, उस दिन जब बाहर खड़ा हुआ देख रहा था, तेरी नीयत पे शक नहीं है, तू किसी पाक बंदे को लेके, उधर नीयत भी पे कोई मसला नहीं था, इधर तो बदनीयती होती है, उधर नीयत पे कोई मसला नहीं था, नीयत यही होती थी साफ बंदा पाक बंदा साथ बैठाऊं जो मेरे रब की इबादत करता हो, उसका नाफरमान ना हो, उसके साथ रोजा खोलूं। माशाअल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया तू तो मेरा था, क्या तू देखता नहीं जो मेरा कर्म, जो मुझे मानता है मैं उसे भी देता हूँ, जो नहीं मानता उसे भी देता हूँ। अल्लाह